نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائی دوستو، نماز ایک بہت بڑی دولت ہے اور نماز کے شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم کو امام کے پیچھے ایک رکعت ملی، باقی ہم نے 3 رکعت کو پورا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو ہم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کس طریقے سے پورا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں امام کے ساتھ 1 رکعت ملی، اس کے بعد جو 3 رکعت باقی بچی ہیں ان کو پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور 2 رکعت ہو گئی۔ میں نے اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ کو ایک رکعت ملی اور باقی آپ کی 3 رکعت نکل گئی، تو ان میں سے کتنی خالی ہیں کتنی بھری ہیں؟ اور خالی رکعت کس کو کہتے ہیں؟ خالی رکعت کہتے ہیں کہ جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھی جائے وہ خالی ہے۔ تو گویا امام کے ساتھ جو آپ کو رکعت ملی ہے وہ خالی ہے۔ جو آپ کی 3 رکعت بچ گئی ان میں سے 2 بھری ہیں اور 1 خالی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد جو آپ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھو گے، اس کے بعد آپ کو قاعدہ کے اندر بیٹھنا ہے، یعنی اتحیات پڑھ کے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو پھر سورت پڑھنی ہے، اور سورت پڑھنے کے بعد 1 رکعت آپ کو بھری، 1 پھر دوبارہ کھڑے ہو کے خالی پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ آپ اس طریقے سے آپ کی مکمل نماز 4 رکعت ہو گئی۔ تو گویا 2 خالی ہو گئی، 2 بھری ہو گئی۔ تو یہ ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب آپ نے قاعدہ کیا نہیں اور آپ نے بھری پڑھی نہیں، تو آپ کی گویا نماز کیسے ہوگی؟ اس طریقے سے یہ اہم مسئلہ کی بات ہے۔ ان مسئلوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنا ہے۔ نماز اچھی ہوگی تو قبول ہوگی، اور نماز کو بے ترتیب سے پڑھا جائے گا تو بھائی نماز پڑھ تو لی، لیکن اس کو بتایا کہ کاڑے کپڑے کے اندر منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے، کہ جو نماز بے توجہ کے ساتھ اور بے احتیاطی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور نماز بجائے دعا دینے کے بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر۔ اللہ کہنے زیادہ عمل توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔